مسجد قرطبہ یہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کی کہانی ہے اس نظم میں ہسپانیہ میں۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے ہاتھ ساتھ، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ سلسلہ روز و شب دن رات کا سلسلہ مراد وقت، اصل حیات و ممات زندگی اور موت کی حقیقت۔ رات اور دن کا سلسلہ پیدا ہونے والی چیزوں اور مرنے والی چیزوں کے نقش تیار کرتا ہے۔ رات اور دن کا یہ سلسلہ ہی زندگی اور موت کی اصل ہے۔ حادثات کہتے ہیں حادثے کی جمع، یعنی پیدا ہونا اور مرنے والی چیزیں، یعنی دن اور رات کے عرصے میں کتنے ہی بچے جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ وفات پاتے ہیں۔ یہی عمل جو ہے نا قدرت کا نظام ہے۔ یعنی مین میسج یہ ہے کہ زمانہ ہی زندگی اور موت کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تارے حریر دو رنگ، دو رنگوں کے ریشم کا تار یا دھاگا۔ ذات کہتے ہیں اللہ تعالی، قبائے صفات صفتوں کا لباس۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں ریشم کے دو رنگوں سے دن اور رات کے متعلق بتایا ہے کہ ریشم کے ان دو متضاد رنگ کے جو تار ہوتے ہیں وہ سیاہ رنگ رات کو بتاتا ہے، جبکہ سفید رنگ دن کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود تو نظر نہیں آتا، لیکن بعض اشیاء پر اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان کو ان صفات سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کا نظارہ کرنا ناممکن نہیں ہے۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ ساز ازل یعنی قدرت کا ساز، فغاں کہتے ہیں فریاد کو، زیر و بم اتار چڑھاؤ، ممکنات یعنی اللہ کے سوا تمام مخلوقات۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کے آغاز سے ہی زمانے میں نئی نئی چیزیں بنی ہیں، نئی نئی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد انسان کو اس اتار چڑھاؤ سے آگاہ کرنا تھا۔ علامہ اقبال نے زمانے کو ساز سے تعبیر کیا ہے، کمپیئر کیا ہے کہ جس طریقے سے ساز میں ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس طریقے سے زمانے میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے ساز میں اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے، تو زمانے میں بھی کبھی اچھا وقت ہوتا ہے کسی قوموں پہ، کسی پہ برا وقت ہوتا ہے۔ کبھی کوئی قوم عروج پہ جا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی قوم زوال پہ جا رہی ہوتی ہے۔ 30 سال پہلے چائنا کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور آج چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری سپر پاور بنا ہوا ہے۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ پرکھنا، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا۔ سیر فی صراف مراد ہے، پرکھنے والا۔ یہ رات اور دن کا سلسلہ جو ہے کائنات کا صراف ہے، کائنات کا پرکھنے والا ہے۔ یہ جو وقت ہے جس کو قدرت نے ہر چیز کو پرکھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ کھرا اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے رکھتا ہے۔ یعنی یہ وہ کسوٹی ہے جس سے نہ تو میں آزاد ہوں اور نہ تو ہی اس سے بچ سکتا ہے۔ زمانہ ہر شے کا احتساب ہی نہیں کرتا،
بلکہ کسوٹی بھی ہے جو نیک اور بد کی تمیز پیدا کرتی ہے اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہے، اور اس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے جہاں پہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے، کسی کو اونچا لے جا کے، کسی قوم کو اوپر لے جا کے، کسی قوم کو نیچے لے جا کے۔ تو ٹیسٹ ہے ہم سب کا اس دنیا میں۔ تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برت، موت ہے میری برت۔ کم عیار یہاں مراد ہے کھوٹا، کھوٹ والا۔ برت کہتے ہیں مقدمے کو۔ تم ہو گئے یا میں ہوں گا، جس کی بھی خاصیت کم ہوگی زمانہ اسے مٹا دے گا، اس کی قسمت میں موت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ شعر کمزور لوگوں کو اور کمزور قوموں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو سب مٹا دیتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا جائے، اور اسٹرانگ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی خودی پہ کام کریں، یعنی اپنی سیلف ریلائنس بڑھائیں، اپنا پوٹینشیل بڑھائیں۔ اور وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ریڈنگ سے، ریڈ کریں۔ کمزور اور بے حقیقت انسان کو خواہ کوئی بھی زمانہ ہو، زمانہ مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ کمزوری جو ہے وہ موت کی علامت ہے۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ رو کہتے ہیں لہر کو، موج کو، یعنی زمانہ جو ہے وہ ایک لہر کی طرح ہے، ایک موج کی طرح ہے۔ زمانہ جو ہے وہ دن اور رات کا فرق نہیں کرتا، زمانہ اس سے بے نیاز ہے۔ اس صورت میں دن اور رات کے مابین تمیز کرنا بالکل ہی بے حقیقت شے ہے۔ آنی و فانی تمام معجزۂ ہائے ہنر، کارِ جہاں بے ثبات، کارِ جہاں بے ثبات۔ آنی کہتے ہیں عارضی کو، فانی کہتے ہیں فنا ہو جانے والی۔ معجزۂ ہائے ہنر، کاریگری کے انوکھے کارنامے، کارِ جہاں دنیا کا کام، بے ثبات فانی۔ انسان کے ہنر کی بدولت آج جتنی بھی حیرت انگیز چیزیں بنی ہیں وہ سب کی سب عارضی ہیں، یعنی بہت جلد فنا ہو جانے والی ہیں۔ یہ تو اس دنیا کا سلسلہ ہی عارضی اور فانی ہے۔ امریکہ میں ڈاؤ 30 ایک انڈیکس ہے، اس میں 30 ٹاپ کمپنیز ہوتی ہیں۔ 1900 میں جو ڈاؤ 30 کی کمپنیز تھیں ان میں اس وقت ایک کمپنی بھی نہیں بچی، وہ سب کی سب جو ہیں وہ ڈاؤ 30 سے ہٹ گئیں۔ آخری جی اور ایگزون تھی، وہ بھی اس کو بھی نکال پھینکا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان نے بے پناہ ترقی کی، لیکن یہ ساری ترقی عارضی ہے اور اس میں کوئی بھی شے جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا۔ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ says کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول shall taste death۔ سورہ 3 ورس 185۔ اول و آخر، ابتدا اور انتہا۔ فنا کہتے ہیں مٹنا، باطن انسان کا اندر، دل، ظاہر جسے دیکھا جا سکے، نقش کہن پرانے نشان، نو کہتے ہیں نئے کو، منزل آخر فنا، آخر منزل مٹنا ہے۔ لہٰذا اول بھی فنا ہے، آخر بھی فنا ہے۔ کوئی نیا نقش ہو یا پرانا، کوئی شے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، سب کو فنا ہے، کوئی شے پائیدار نہیں ہے۔ پہلے بند میں زندگی اور موت کے متعلق اقبال نے اشعار میں بتایا ہے۔ اس بند میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے
اس کو کس طریقے سے آپ گزاریں، یہ شعر بتائیں گے۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، مگر اس نقش میں ہمیشہ کی پائیداری کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، جو کسی مرد حق یعنی وہ مرد ہو جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ رنگ ثبات دوام، ہمیشہ قائم رہنے والا رنگ۔ مرد خدا، اللہ کا سچا بندہ۔ تمام کہتے ہیں مکمل کو۔ مرد حق کا جو ہر عمل ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق حقیقی تو زندگی کا وہ جوہر ہے جو موت کی دسترس سے بھی باہر ہوتا ہے، موت اس پہ حرام ہوتی ہے، اور یہ جذبہ عملاً زندگی کی حقیقت اور روح ہے۔ صاحب فروغ کہتے ہیں ترقی کرنے والا، اصل حیات زندگی کی بنیاد، موت ہے اس پر حرام یعنی اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا نشر ہمیشہ کیوں زندہ رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد حق جو ہے وہ اللہ کے عشق کے سبب آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کا عشق زندگی کا جوہر اور روح ہے، اس کو مٹا دینا موت کے اختیار میں نہیں۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ سیر سخت اور تیز رفتار، گرچہ کہتے ہیں اگرچہ کو۔ زمانے کی رو مراد وقت کی لہر، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، طوفان کو۔ خود ایک تند و تیز سیلاب ہے جو زمانے کے سیلاب کو روک لیتا ہے۔ عشق کا جو جذبہ ہے ہر حال میں چھا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر کا پوٹینشل دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں ہے، کس چیز سے اسے عشق ہے، اور اس عشق پہ کام کرنا چاہیے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، عصر رواں موجودہ زمانہ، سوا کہتے ہیں علاوہ کے۔ عشق کا جذبہ اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے۔ عشق کے کیلنڈر میں صرف اسی زمانے کا حساب درج نہیں ہوتا جو جاری ہے، بلکہ ایسے زمانے میں ملیں گے جس کا کوئی نام نہیں پایا جا سکتا۔ عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ دم جبریل کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سانس۔ دل مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک۔ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو۔ اب عشق کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سانس اور آواز بھی عشق کے حق کا ہی کرشمہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا نور بھی عشق حق کا ہی جلوہ ہے۔ عشق ہی اللہ کا پیغام ہے اس دنیا میں، اور عشق ہی اللہ کا کلام ہے۔ عشق کو مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے اور کرداروں کے حوالے سے علامہ اقبال نے اس شعر میں دیکھا ہے۔ اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ حضرت جبرائیل امین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر آخر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، ان کے نزدیک عشق حقیقی صرف ایک پاکیزہ جذبہ ہی نہیں بلکہ
فرشتے تک رسائی ہو تو جبریل امی کی سانس اور آواز بن جاتا ہے، پیغمبر تک پہنچ ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا انتہائی عروج یہ ہے، کبھی خدا کا رسول اور کبھی اس کا کلام کا مظہر بن جاتا ہے۔ عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کاس الکرام۔ مستی کہتے ہیں نشے کو، پیکرِ گل پھول کا وجود، تابناک چمک دمک والا، صہبائے خام کچی شراب، کاس الکرام وہ پیالہ جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ علامہ اقبال نے عشق کے متعلق بتایا ہے کہ جو شخص اپنا پیشن فالو کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں رہتا ہے، تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ یہ مٹی کا پتلا انسان، اس میں عشق ہی کی بدولت آب و تاب پیدا ہوتی ہے۔ عشق خالص شراب ہے اور عشق وہ پیالہ ہے جس سے ہر شخص فیضیاب ہوتا ہے۔ عشق حقیقی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اس شعر میں کہ عشق حقیقی تو خالص شراب کی مانند ہے، جس کی مستی اور نشہ انتہائی تند و تیز ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ عشق اہل کرم کا عطا کردہ ایسا کاسہ ہے جس سے ہر ضرورت مند فیضیاب ہو سکتا ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ فقیہ حرم کہتے ہیں مومن عالم، امیر جنود فوج کا سردار، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ میسج یہ ہے کہ عشق کے مختلف شکلیں ہیں، وہ کبھی کسی روپ میں اور کبھی کسی انداز میں ظہور پاتا ہے۔ عشق کبھی کعبے کے عالم کی شکل اختیار کرتا ہے، کبھی ان لشکروں کی سرداری کا فرض نبھاتا ہے۔ بس یہ ایک مسافر ہے جس کے ہزاروں مقام ہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال پاک باز عالم جو ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ جو اچھے عالم ہوتے ہیں، عشق تو حرم کعبے کا وہ پاک باز عالم ہے جو انتہائی خلوص و دیانتداری کے ساتھ ضرورت مندوں کو شریعت سکھاتا ہے، اور جب میدان ہوتا ہے جنگ کا تو اس کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ غرض عشق حقیقی کے جو ہیں وہ لاتعداد شکلیں ہیں۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ مضراب کہتے ہیں ستار بجانے والا چھلا۔ نغمہ تار حیات زندگی کا ساز، نور حیات زندگی کی روشنی، نار حیات زندگی کی حرارت۔ ان اشعار میں مزید عشق کے متعلق اقبال بیان کرتے ہیں، عشق دراصل حق ہی کی مضراب ہے جو کہ زندگی کے ساز نغمہ پیدا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی بدولت زندگی حرارت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اگر عشق ہوتا ہے انسان کے اندر، ساری موومنٹ اس عشق کی وجہ سے ہے۔ عشق حقیقی انسان کو عملی جد و جہد کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے زندگی میں جلال اور جمال اور شان پیدا ہوتی ہے۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ عشق سے تیرا وجود یعنی تیری موجودگی اللہ سے عشق کی دلیل ہے۔
سراپا دوام، مکمل ہمیشگی، رفت و بود، فنا ہونا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے قرطبہ کی مسجد، تو بھی عشق ہی کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ مسلمانوں کو عشق تھا اور جس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ عشق سر سے پاؤں تک ہمیشگی اور اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ یہ تیسرا بند ہے اور اس بند میں علامہ اقبال مسجد قرطبہ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسجد قرطبہ، یہ عشق حقیقی کا جذبہ ہی تھا جس کے سبب تیری تعمیر ممکن ہوئی تھی، اور عشق تو وہ جذبہ ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، فنا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ مسجد موجود ہے اور برقرار ہے۔ میرا پسندیدہ شعر ہے، جب بھی مجھے محنت کرنی ہوتی ہے، دل لگا کے کام کرنا ہوتا ہے، میں یہ شعر پڑھ لیتا ہوں۔ رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ خشت و سنگ کہتے ہیں اینٹ اور پتھر کو، چنگ کہتے ہیں باجے کو، حرف و صوت الفاظ اور آواز، معجزہ فن، فن کا عظیم کارنامہ، خون جگر سخت ترین محنت سے۔ یہ شعر مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ سخت ترین محنت کرنی چاہیے تب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ رنگ ہو یا اینٹ یا پتھر یا مصوری یا تعمیرات کا کوئی شاہکار، موسیقی ہو، شاعری ہو، گلوکاری ہو، یہ سب چیزیں ان کا جو کمال ہے وہ خون جگر سے ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو مسجد قرطبہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار کی جاتی ہے، بلا شبہ ایک بڑا فن ہے، اور اس میں مسلمانوں نے خون جگر لگایا تھا تب یہ مسجد بنائی تھی۔ اے مسجد قرطبہ، تیرے وجود میں مصوری، فن تعمیر اور اسی نوعیت کے فنون اور ہنر جس مہارت سے ہم آہنگ ہوئے ہیں، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب تک تخلیق کے لیے خون جگر صرف نہ کیا جائے تو کوئی فن معجزے کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے یہ پوئٹری بھی جو لکھی ہے اس میں خون جگر لگایا ہے، بہت محنت کی ہے، بہت ریوائز کیا ہوگا، بہت ریویژن کے بعد اتنی شاندار پوئٹری لکھی ہے انہوں نے۔ کاش کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ میسیج یہی ہے، ہارڈ ورک، ہارڈ ورک، ہارڈ ورک۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ سیل کہتے ہیں پتھر کو، صدا کہتے ہیں آواز کو، سوز کہتے ہیں جذبے کو، سرور کہتے ہیں نشے کو، سرود کہتے ہیں نغمہ، ایک قسم کا باجا۔ اس شعر میں بھی اقبال نے عشق کو بیان کیا ہے۔ جگر کے خون کا قطرہ پتھر کی سل کو دل کی طرح تڑپنا سکھا دیتا ہے۔ جگر کے خون سے آواز میں سوز و مستی اور نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر فن اس وقت اپنی معراج پہ پہنچ سکتا ہے جب اس کے پیچھے عشق کا جذبہ موجود ہو۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اور وہ جو معجزہ ہے صرف خون جگر صرف کرنے سے ہی نمودار ہوتا ہے، کہ حقیقی جو فنکار ہوتا ہے وہ پتھر کو بھی تراشے تو اس میں جان ڈال دیتا ہے، اور یہی کیفیت اس کے قول اور الفاظ میں ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اے مسجد قرطبہ تیری تعمیر کو دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔ دل فروز کہتے ہیں دل کو روشن کرنے والی، نوا کہتے ہیں آواز کو، نغمے کو، سینہ سوز سینوں کو حرارت دینے والی، دلوں کا حضور دلوں کا اللہ کی یاد میں کھو جانا، کشود کہتے ہیں کھلنا۔ بال
پہلے مصرعے میں مسجد اور دوسرے مصرعے میں اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، اے مسجد، تیری جو فضا ہے وہ دلوں کو روشنی مہیا کرتی ہے، اور جو میری شاعری ہے وہ سینوں میں حرارت، جذبہ، تڑپ پیدا کرتی ہے۔ تو دلوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، اور میں دلوں کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھاتا ہوں۔ یعنی مسجد دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا احساس، قربت یاد دلاتی ہے، جبکہ اقبال کا جو کلام ہے وہ بیدار کرتا ہے۔ عشق معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپر کبوت۔ عرش معلیٰ سب سے بلند عرش، سینہ آدم انسان کا سینہ، کف خاک یعنی انسان، سپر کہتے ہیں نیلے آسمان کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں انسان کا رتبہ بہت بلند کر دیا کہ اگر اس میں ایمان موجود ہے تو اس کا جو دل ہے وہ سب سے بلند آسمان سے بھی بلند ہے، مانا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا انسان ہے۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گدا سے سجود۔ پیکر نوری کہتے ہیں فرشتے کو، سجدہ کہتے ہیں جھکنا، میسر کہتے ہیں حاصل، سوز و گداس و سجود سجدے کا شوق اور جھکنے کی تڑپ۔ فرشتوں کو اگرچہ حق کو سجدہ کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ سوز و گداز حاصل نہیں جو عشق کے حقیقی کے سبب انسان کے حصے میں آیا ہے۔ اس لیے انسان کو جو مقام حاصل ہے وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ کافر ہندی ہندوستان کا کافر، صلاۃ و درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا۔ یہ تیسرے بند کے تمام شعر قرطبہ کی مسجد کو ایڈریس کیے ہیں۔ اے مسجد، میں ہندوستان کا کافر ہوں، لیکن میری یہ حالت اور ذوق و شوق دیکھ کہ یہاں پہنچتے ہی میرے دل میں صلاۃ و درود میں مگن ہو گیا ہوں، اور میرے لب پر بھی صلاۃ و درود کے ترانے ہیں۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے۔ شوق کہتے ہیں جذبے کو، لے کہتے ہیں سر، نے کہتے ہیں بانسری کو۔ نغمہ اللہ کا ذکر صرف وہی اللہ ہے۔ رگ و پے میں ہونا، نس نس میں ہونا۔ میرے جسم کا ریشہ ریشہ اللہ کے نعروں سے سرشار ہے۔